الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد رب يسر بالعفو وسرة من خير. المنقول ينقسم إلى تعييني وتعيني لأن النقل تارة يكون من ناقل معين باختياره وقصده كأكثر المنقولات في العلوم والفنون، وهو المنقول التعييني أي أن الوضع فيه بتعيين معين. اچھا، منقول کی دو قسمیں، ایک تعیینی اور ایک کیا ہے تعینی. تعیینی کون سا باب بنے گا؟ تفعیل کا. اور تعیین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معین کرنے والا، معین کرنا. من تعیین معین، کوئی معین کرنے والے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ تعیین اس کی ہو گئی ہے. اور اگلا باب کون سا ہے؟ تعین ہے، باب تفاعل، ہو جانا، معین ہو جانا. ٹھیک ہے، تو یہ اگر آپ اس کے لفظی معنی کریں تو تقریباً تعریفیں بالکل واضح ہیں. یعنی منقول تعیینی کیا ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے یا ایک گروہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اس لفظ کو معنی کے لیے معین کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ فرض کریں شارع کی ذات ہے، پیغمبر اسلام آئے تو انہوں نے کہا کہ لفظ صلاۃ کو اس نماز کے لیے بولا جائے، انہوں نے اس کو وضع کیا. ٹھیک ہے، یا جس طرح میں نے کہا کہ کچھ صوفیہ کرام ہیں تو انہوں نے اپنے لیے الفاظ وضع کیے، اہل منطقہ نے وضع کیے، کچھ شعراء حضرات ہیں انہوں نے اپنے معنی کے لیے لفظ وضع کر لیے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ تعیین کرنا، لفظ کو جدید معنی کے لیے وضع کرنا. ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا. اور تعین کیا ہے کہ کوئی معین بندہ نہیں ہے، کوئی معین گروپ نہیں ہے، بس ایک معاشرے میں ٹرینڈ چل گیا ہے کہ اس لفظ کو فلاں معنی میں استعمال کرنے لگ گیا، ایک جدید معنی میں استعمال ہونے لگ گیا. پھر جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اتنا استعمال ہوا کہ اب کیا ہے کسی کرینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. کرینے کی ضرورت نہ پڑنے کیا مطلب ہے کہ اسی میں حقیقت ہو گیا اور وضع ہو گیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ تعین کہتے ہیں. تعین میں کیا ہوتا ہے؟ کثرت استعمال ہوتی ہے. تعین میں کثرت استعمال ضروری نہیں ہے. تعین میں کیا ہے؟ ایک صوفی نے کہا کہ میں لفظ سکر کو وضع کروں گا الہی معرفت کے لیے. ٹھیک ہے، اب کثرت استعمال نہ بھی ہو، وضع ہو گیا، منقول ہو گیا، بن جائے گا. لیکن تعین میں کیا ہے؟ کثرت استعمال ضروری ہے. اتنا زیادہ استعمال ہو معاشرے میں پھر وہ اسی معنی کے لیے بولا جانے لگے بغیر کسی کرینہ کے، تو پھر کیا ہوگی؟ وضع ہو گئی. اسی کی یہی تعریف کر رہے ہیں کہ لأن کہ دو قسمیں ہیں اس کی، تعیینی اور تعینی. ٹھیک ہے، تعیینی یعنی معین کرنا. لأن النقل تارة يكون من ناقل معین، کیونکہ بعض کا نقل کیا ہوتی ہے؟ ایک معین ناقل سے ہوتی ہے، معین ناقل سے یعنی مخصوص ناقل ہوتا ہے. اب یہ جو معین ناقل ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک ہی بندہ ہو، ایک گروپ بھی ہو سکتا ہے، ایک ادارہ ہو سکتا ہے، ایک مرکز ہو سکتا ہے. یعنی معین ہے بہرحال. بے اختیار ہی، وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، وقصد ہی اپنے ارادے سے کرتا ہے، اپنے قصد اور ارادے سے کیا کرتے ہیں؟ چیز معین کرتا ہے. کا اکثر المنقولات فی العلوم والفنون، جیسا کہ جتنی بھی علوم اور فنون ہیں اس کے اندر جو اصطلاحات بنائی جاتی ہیں، اکثر منقولات وہ ساری کی ساری کس میں جاتی ہیں؟ منقول تعیینی میں جاتی ہیں. کہ علم منطق والے آئے انہوں نے کہا کہ لفظ مرتجل کو یا لفظ منقول کو ہم ایک خاص تعریف بناتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس سے آئندہ وہ والا معنی نہ سمجھیں جو عام طور پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا جس طریقے سے فرض کریں علم فقہ والے ہے، انہوں نے کہا کہ لفظ تقلید کو ہم کیا بناتے ہیں کہ اللہ کا حکم جاننے کا ایک ذریعہ. ٹھیک ہے، اس ذریعے کے لیے ہم لفظ تقلید کو بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ذریعے کے لیے بنا دیا، جبکہ پہلے کس کے لیے تھا؟ اندھی تقلید کے لیے تھا. اب انہوں نے کیا بنا دیا کہ معصوم کا حکم جاننے کے لیے کیا ہے؟ اہل علم سے رجوع کرنا ہے. اس لیے ہم کیا بنا رہے ہیں؟ لفظ تقلید بنا رہے ہیں. یہ کیا ہر علوم والے کیا خود بناتے رہتے ہیں، معین لوگ ہیں. وہو المنقول التعیینی، جو منقول تعیینی ہے. تعیینی کا کیا مطلب ہے؟ ان الوضع فیہ، کہ اس منقول تعیینی میں جو وضع ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ بتعیین معین، کہ ایک بندہ معین ہوتا ہے، معین کرنے والا. تعیین کرنے والے کی تعیین سے کیا ہوتی ہے؟ یہ وضع بنتی ہے. وہ اخرى کیا مطلب؟ یعنی اس کی جو دوسری قسم ہے، لا یکون بنقل ناقل معین باختیار ہی. یہ جو وضع ہے، یہ جو منقول ہے، یہ ایک معین ناقل کے نقل سے نہیں ہوتی اور اس کے اختیار سے بھی نہیں ہوتی. وَإِنَّمَا يَسْتَعْمِلُ جَمَاعَةٌ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کی ایک جماعت کیا کرتی ہے؟ استعمال کرتی ہے، وضع نہیں کرتی، استعمال کرتی ہے. اللفظ، ایک لفظ کو، فی غیر معنی الحقیقی، اس کے معنی حقیقی سے ہٹ کے کسی اور کیا ہے معنی میں استعمال کرنے لگ جاتی ہے ایک جماعت. لا بقصد الوضع له، اور اس جماعت کے جو مقصد ہے
قصد جو ہے وہ وضع کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. لا بقصد الوضع لہو اس معنی کے لیے، اس معنی کے لیے لفظ کو وضع کرنے کا قصد نہیں ہے، کیونکہ اگر اس معین جماعت کا مقصد کیا ہو وضع کرنا ہو تو یہ کس میں چلا جائے گا؟ تعین میں چلا جائے گا. کیونکہ تعین ہم نے کہا ہے کہ ناقل معین سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک بندہ ہو، ایک مرکز ہو سکتا ہے، ایک جماعت ہو سکتی ہے، ایک پورا گروپ ہو سکتا ہے، اس میں ضروری نہیں ہے یہ چیز. اچھا، وانما یستعمل جماعت من الناس اللفظ فی غیر معنی الحقیقی لا بقصد الوضع لہ ثم یکثر استعمالهم لہ. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوتا ہے اس جماعت کا جو استعمال ہے لہو اس معنی کے لیے، لہو للمعنی، ٹھیک ہے، استعمالهم لہو للمعنی یعنی کس کا استعمال؟ لفظ کا، لفظ جہاں پہ نہیں ہے بہرحال، کہ پھر ان کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے لہو اس معنی کے لیے. وَيَشْتَهِرُ بَيْنَهُمْ اور وہی معنی کیا ہو جاتا ہے ان کے درمیان مشہور ہو جاتا ہے. حَتَّى يَتَغَلَّبَ الْمَعْنَى الْمَجَازِي عَلَى اللَّفْظِ فِي أَذْهَانِهِمْ، حتیٰ کہ جو معنی مجازی ہے وہ اس لفظ کے اوپر کیا پا لیتا ہے؟ غلبہ پا لیتا ہے. یعنی اب لفظ کا پہلے تعلق کس کے ساتھ تھا؟ معنی حقیقی کے ساتھ تھا. اب انہوں نے اس لفظ کو معنی مجازی میں اتنا بولا ہے کہ اب وہ جو معنی مجازی ہے اس نے کس کے اوپر غلبہ پا لیا؟ لفظ کے اوپر، لفظ کے اوپر. ہاں، غلبہ معنی حقیقی پر لینے اسے آپ یہ کہہ لیں کہ قابو کر لے. یعنی کیا مطلب کہ معنی مجازی نے لفظ کو قابو کر لیے. پہلے لفظ جب بولتے تھے تو وہ کدھر چلے جاتا تھا؟ حقیقی کی طرف. اب معنی مجازی میں اتنا استعمال ہوا کہ معنی مجازی اس لفظ کے اوپر غالب آ گیا، اس کو اپنے قابو میں کر لیا ہے کہ جب بھی آپ وہ لفظ بولیں گے تو معنی مجازی کی طرف جائے گی. معنی مجازی. ہاں، جس طرح فرض کریں لفظ بادشاہ ہے مثلا، ہمارے پنجابی میں استعمال ہوتا تھا ادھر چکوال کے لیے، ہاں بادشاہ بندے ہیں، ٹھیک ہے. اب جو بادشاہ بندہ ہے یہ معنی حقیقی کیا مطلب کہ پیسے والا، ہیرے جواہرات اور قوم کا حاکم بادشاہ اس کے لیے. لیکن لوگوں نے مذاق میں اسے جو ہے نا وہ ایک ایسا بندہ کہ جو لاؤبالی ہے اور چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، کچھ پتہ اسے نہیں چلتا، سفیہ ہے، بادشاہ بندے، اس کے لیے استعمال کرنا شروع کیا. کس نے شروع؟ ہاں، لاپرواہ آدمی. یہ کس نے شروع کیا؟ کسی کوئی مرکز نے شروع نہیں کیا، لوگوں کے ایک جماعت نے استعمال کرنا شروع کیا. پھر اتنا زیادہ استعمال کیا کہ آپ اگر کسی کو بادشاہ کہیں تو جناب علی وہ اس کا معنی حقیقی نہیں سمجھا جاتا. سفی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں جو پرواہ نہیں کرتے، کہ یہ پرواہ نہیں کر، بیوقوف کے لیے بارہ استعمال ایک طرح سے ہوتا ہے ہمارے. ٹھیک ہے. اچھا، لفظ سے استاد جی لے لیں، ٹھیک ہے، بڑے استاد ہیں یہ، ٹھیک ہے. اب ہمارے ہاں جو بڑے استاد ہیں معنی حقیقی کیا مطلب یعنی جو درس وغیرہ پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے. پاکستان میں مثلا اس کو استعمال کیا کس کے لیے؟ جو 2 نمبر کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، ڈرائیور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور بڑے استاد مثلا بڑا تیز جو آدمی ہے. اچھا، یہ اس معاشرے، ہر معاشرے الگ ہوگا نا. اب اس معاشرے نے کیا ہے استاد لفظ کو اتنا استعمال کیا اس مجازی معنی میں، ٹھیک ہے، دوسرے معنی میں. اب کیا ہے اسی میں کیا ہو گیا، یہ جب بھی لفظ استاد بولا جائے گا اسی میں استعمال ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا، لفظ صوفی اسی طریقے سے ہے. صوفی وہ لوگ استعمال کرتے ہیں کس لیے؟ داڑھی جس نے رکھی ہو. حالانکہ صوفی کس کے لیے تھا؟ وہ جو عارف اور صوفی اللہ والا ہو. اب جس نے صوفی رکھی ہو اس کے لیے کیا صوفی بول دیں گے. تو یہ کیا ہے استعمال ہوتے ہیں لوگوں کے کہ جس کے استعمال سے کیا ہوتا ہے لفظ پھر پھسل جاتا ہے اپنے اصل معنی سے، اور پھر وہ معنی مجازی بھی اس سے نہیں کہتے، کیونکہ معنی مجازی میں کیا ہوتا ہے قرینے کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں قرینے کی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا، فیکون کل معنی حقیقی، تو پھر وہ جو معنی مجازی ہے وہ کیا ہوتا ہے کل معنی حقیقی، وہ معنی حقیقی کی طرح ہو جاتا ہے. معنی حقیقی کی طرح کیسے ہو جاتا ہے کہ یفہم سامع، کہ سامع اسی معنی کو سمجھتا ہے، منہم ان لوگوں سے، یعنی ان لوگوں سے جب بھی وہ لفظ کو سنے گا تو وہ سامع کیا سمجھے گا؟ یفہم اسی معنی کو سمجھے گا. کون سا معنی؟ معنی مجازی کو سمجھے گا، اور معنی مجازی کو سمجھے گا بغیر کسی قرینہ کے، ٹھیک ہے. یعنی لفظ شعر کی طرح نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے شعر دیکھا اور اس کے ذہن میں فوراً آ جائے کہ آپ نے جنگل والا شعر دیکھا ہے. نہیں، آپ قرینہ لگائیں گے کہ میں نے جنگل میں شعر دیکھا، پھر اسے پتہ چلے گا. یا آپ اگر بہادر میں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر قرینہ قائم کریں گے. میں نے ایک شعر دیکھا کہ جو مسجد میں لوگوں کے ساتھ ایسے کھڑا ہوا تھا کہ کسی کو آگے نہیں آنے دے رہا تھا اور اتنی امداد کر رہا تھا، سب کو پیسے دے رہا تھا. جی، جنگ میں شعر دیکھا، ٹھیک ہے. اس طرح کے الفاظ جو ہیں پھر سارے تو صلی اللہ علیہ، ہاں یہ ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں کل اس پہ ارتباط دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وآل محمد.
ولعنة الدائمة على أعداء محمد وعلى محمد عليه السلام. الحمد لله. أما بعد وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالح إن شاء الله تعالى. فيحصل الارتباط الذهني بين نفس اللفظ والمعنى فينقلب اللفظ حقيقة في هذا المعنى وهو المنقول التعيني. گفتگو یہاں پہ پہنچی تھی کہ منقول کی ہم نے دو قسمیں بیان کی، تعینی اور تعینی. اور تعینی کا ہم نے یہ مطلب بیان کیا کہ کوئی ایک گروہ، ادارہ یا ایک ہی بندہ ایک لفظ کو دوسرے معنی کے لیے وضع کرے، اس میں زیادہ استعمال کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک دفعہ وضع کر دیا تو وہ دوسرے معنی کے لیے وضع ہو جائے گا. اور اس میں مصنف نے مثال دی کہ جتنے بھی دنیا میں علوم اور فنون ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہی عام الفاظ کو لیتے ہیں اور اس کی کیا بناتے ہیں، اپنی اصطلاحات بناتے ہیں. جیسا کہ ہم نے مثال دی اجتہاد کی، تقلید کی، یہ سارے الفاظ ہیں اور اس کو کیا ہے فقہا نے اپنے معنی کے لیے کیا ہے بنایا ہے. اور تعین میں کیا ہے، تعینی میں تو یہ تعین سے ہے، یعنی تعین کیا مطلب معین کرنا، اور تعین کا مطلب معین ہو جانا. اور جو ہو جانا ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے، کثرت استعمال ہے. اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ کثرت استعمال کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اسے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں کسی دوسرے معنی میں، اور وہ لوگ جب استعمال کر رہے ہوتے ہیں دوسرے معنی میں تو ان کا مقصد جو ہے وہ وضع کرنا نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ہم اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کر رہے ہیں، نہیں، وہ ویسے بطور مذاق کے استعمال کر رہے ہیں یا کسی اور سبب سے استعمال کر رہے ہیں، اور پھر اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ پھر لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے اس کا جو وہی جو دوسرا معنی مجازی ہے وہ کیا ہوتا ہے، غالب آ جاتا ہے. یعنی اب جب بھی وہ لفظ بولا جائے گا تو اس کا وہ حقیقی معنی ان کے ذہن میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ جو دوسرا معنی تھا جو بطور مجاز کے استعمال شروع ہوا اور ایسا کیا ہے پھر وہ حقیقت بن گیا. اچھا، اسی کا ارتباط ایک تھوڑی سی بات ویسی تھی کہ فیحصل الارتباط الذہنی، پس کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں، کس کے نتیجے میں، یعنی زیادہ استعمال ہوا، مشہور ہو گیا، اب لوگوں کے ذہنوں میں وہ معنی مجازی ختم ہو گیا. اب جب بھی بولا جائے تو بغیر قرینے کے، بغیر کسی اشارے کے لوگوں کا ذہن سیدھا منتقل ہوتا ہے اسی نئے معنی میں. جو پہلے کیا تھا، مجازی تھا، لیکن ابھی وہ بغیر قرینے کے چونکہ سمجھا جا رہا ہے تو اب ہم کیا کہیں گے، یہ حقیقت بن گئے. لہٰذا یہاں سے ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ معنی حقیقی اور مجازی میں بنیادی فرق کیا ہے کہ اگر آپ قرینے کے محتاج ہوں تو وہ کیا ہوگا، معنی مجازی ہوگا، اور اگر آپ قرینے اور اشارے کے محتاج نہیں ہیں، سیدھا لفظ بول رہے ہیں اور آپ کا ذہن اسے نئے معنی کی طرف منتقل ہو رہا ہے تو وہ کیا ہوگا، حقیقی ہوگا. ٹھیک ہے، ہمارے سامنے مثالیں ہیں اس کی. جس طرح ہم نے کہا تھا کہ عربی کا لفظ صلاۃ جو ہے، جب بھی لفظ صلاۃ بولا جائے گا تو سارے اس سے نماز ہی سمجھیں گے، جدید معنی بغیر کسی قرینے کے. آپ چاہے قرینہ ہم پیش کریں کہ ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا، وقت ہو نہ ہو، اب جب بھی کہیں پر بھی بیٹھے ہوں، مسجد میں بیٹھے ہوں، رات کو بیٹھے ہوں، کوئی نماز کا ٹائم نہ ہو، کوئی اذان نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، یعنی کسی قسم کا کوئی قرینہ موجود نہ ہو، آپ لفظ صلاۃ بولیں گے تو سارے کیا سمجھیں گے، یہ نماز ہی سمجھیں گے. لیکن لفظ جو اسد ہے، عربی کا لفظ اسد، شیر، وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں پر بھی بولیں تو لوگ کیا سمجھیں، اس سے بہادر ہی سمجھیں. ٹھیک ہے، وہ بہادر سمجھنے کے لیے کیا ہے، خاص قرائن ہے، خاص کیا ہے، محل و مناسبت ہے، موقع ہے اس کے لیے. بہرحال فیحصل ارتباط ذہنی، اس زیادہ استعمال کی وجہ سے ارتباط ذہنی حاصل ہو جاتا ہے بین نفس لفظ، خود اس لفظ کے درمیان جو پہلے والا تھا، اور کس کے درمیان، والمعنی، اور یہ جو جدید معنی ہے اس کے درمیان کیا ہوتا ہے، ارتباط پیدا ہو جاتا ہے. اچھا، فینقلب اللفظ حقیقتاً، پس وہ لفظ کیا ہوتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے بطور حقیقت فی ھذا المعنی، اسی جدید معنی میں کیا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. تبدیل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پہلا معنی اس کا والا ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی باقی رہتا ہے. تبدیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب جب بھی لفظ کو بولا جائے گا تو وہ اسی جدید معنی میں کیا ہے، استعمال ہوگا. اور استعمال بھی کیا ہوگا، استعمال حقیقی ہوگا، بغیر قرینہ کے کیا ہے، استعمال ہوگا. وَهُوَ الْمَنْقُولُ تعین، تعین سے اسے کیا کہتے ہیں، منقول تعینی کہتے ہیں. خلاصہ کلام اوپر کیا رکھا، مقصد میں لفظ واحد رکھا. ٹھیک ہے، لفظ واحد کے اوپر بالکل چلے جائیں تو کیا ہوگا، لفظ ہوگا، مطلق لفظ. اس لفظ کی کیا بنے گی، تین قسمیں بنے گی، لفظ واحد، لفظ متعدد، اور تیسری بنے گی مطلق لفظ، قطع نظر اس کے کہ وہ واحد ہے یا متعدد ہے. پھر جو لفظ واحد ہے اس کی کتنی قسمیں بنائی، یہاں پہ 5 قسمیں بنائی.
مختص، مشترک، منقول، مرتجل، حقیقت و مجاز۔ مختص لفظ ایک ہے، معنی بھی ایک ہے۔ مشترک کیا مطلب لفظ ایک ہے، معنی زیادہ ہیں لیکن ہر ایک کے لیے الگ الگ وضع کیا گیا ہے۔ اور منقول کیا ہے، لفظ ایک ہے، معنی زیادہ ہیں لیکن پہلے ایک معنی کے لیے وضع تھا، پھر دوسرے ٹائم پہ سال گزرنے کے بعد کچھ نقل کیا گیا جدید معنی میں۔ ہاں، اور مناسبت ضروری احسن۔ تو مرتجل بھی منقول کی طرح ہے کہ پہلے ایک معنی کے لیے وضع تھا، پھر دوسرے معنی میں نقل کیا گیا، لیکن نقل کرنے کے بعد جس معنی میں نقل کیا گیا اس میں کوئی مناسبت نہیں تھی، ٹھیک ہے، اسے مرتجل کہتے ہیں۔ یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ جو جماعت ہے جو لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جناب علی، اسے ایک ایسے معنی میں استعمال کرتے ہیں جو مناسب نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے، بالکل الٹ معنی ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ فرض کریں وہ لفظ کیا ہے، استاد کو بولتے ہیں جناب علی کس کے لیے، جاہل کے لیے، ٹھیک ہے، لفظ عالم کو جاہل کے لیے بولنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ عالم ہے، عالم سے وہ کیا سمجھتے ہیں، جاہل ہے، ٹھیک ہے، جس کو وہ عالم کہیں گے لوگوں نے ذہن میں فوراً کیا آئے گا کہ جاہل آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، انہوں نے لفظ عالم کو بالکل مناسب معنی میں استعمال نہیں کیا، بالکل اس کے جو الٹ چیزیں تھی اس میں استعمال کر دیا، اور اتنا زیادہ استعمال کیا کہ اب جب بھی عالم بولا جائے گا تو لوگوں کا ذہن کس کی طرف جائے گا، جاہل کی طرف چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسے کیا کہیں گے، مرتجل کہیں گے۔ اب یہاں پہ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ مصنف نے منقول کی دو قسمیں کی ہیں۔ منقول کی دو قسمیں کیا ہیں، تعیینی اور تعینی، کہ جو ناقل جدید ہے یا وہ ایک گروہ ہوگا، ایک ناقل ہوگا، ارادے اور قصد سے اسے نقل کرے گا، اور تعینی کیا ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ استعمال ہو رہا تھا تو اب وہ نئے معنی میں استعمال ہونے لگ گیا، نئے معنی حقیقت ہو گیا۔ تو یہی دو قسمیں مرتجل میں بھی متصور ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فقط منقول میں تعینی اور تعینی ہوتا ہے، کیونکہ مرتجل میں بھی کیا ہوتا ہے، وضع ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فرض کریں مرتجل میں وضع ہو رہی ہے اور وہ کیا ہے جناب علی، بالکل غیر مناسب معنی میں ہے، ٹھیک ہے، ایک بندے نے لفظ کو اٹھایا غیر مناسب معنی کے لیے وضع کیا، ٹھیک ہے، اور وہ اسے کیا کہیں گے، آپ تعینی کہیں گے۔ یعنی مرتجل کیا ہے، ایک بندے نے، وہی ہم مثال لے لیں کہ اپنے بیٹے کے نام اس نے کیا رکھا، فرض کریں محمد رکھا، جس کی زیادہ تعریف کی جاتی ہو، اور حالات یہ ہیں کہ ہر کوئی اس کی برائی کرتا ہے، کسی نے آج تک اس کی تعریف نہیں کی، تو اس نے لفظ محمد رکھا بیٹے کے لیے، یہ کیا ہے، منقول ہے اور مرتجل ہے، ٹھیک ہے، مرتجل ہے، منقول نہیں ہے، یعنی نقل تو کیا کہ جی مرتجل ہے، لیکن مرتجل کے پیچھے سبب کیا ہے، ایک بندے کی وضع ہے، اس بندے نے اسے وضع کی ہے، تو اسے کیا کہیں گے، وضع تعینی کہیں گے، یعنی اسے کیا کہیں گے، مرتجل ہے، اور مرتجل کی پہلی قسم کیا ہے، تعینی ہے۔ اور اسی طریقے سے تعینی بھی ہو سکتا ہے، جس طرح میں نے مثال دی کہ اگر ایک معاشرے والے لفظ عالم کو، یا پاکستان میں چلے جائیں لفظ علامہ کو، ٹھیک ہے، لفظ علامہ کو وہ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں، فرض کریں جاہل کے لیے، ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے انہوں نے وضع کر دیا۔ تو اب جب بھی لفظ علامہ بولا جائے گا اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھائی عالم دین نہیں آیا، کوئی ایسی کوئی جاہل سے بندہ آ گیا، ٹھیک ہے، تو یہ تعینی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یعنی مرتجل کی بھی دو قسمیں متصور ہیں، ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی معاشرے میں پریکٹیکل بھی ایسا ہوا ہو، یہی دونوں ہیں، تعینی اور ہاں، تعینی اور تعینی ہو سکتا، لیکن مصنف نے یہاں پہ بیان نہیں کی، تو اصلاً تو بیان کرنی چاہیے تھی، بیان نہیں کی، تو پھر تعویل یہ کریں گے کہ منقول میں کیونکہ زیادہ اس طرح ہوتا ہے عام طور پہ، لیکن مرتجل میں کیا ہے، تعینی ہوتا ہے لیکن تعین نہیں ہوتا، یعنی مرتجل کثرت استعمال، کیونکہ معاشرہ کسی بھی لفظ کو کسی دوسرے معنی میں اگر زیادہ استعمال کر رہا ہے تو وہ بطور مذاق کے استعمال کرتا ہے، اور بطور مذاق کے جب بھی استعمال کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ مناسبت ہوتی ہے۔ جس طرح ہم نے کل مثال دی تھی کہ اگر ایک بس ڈرائیور کو استاد کہا جا رہا ہے تو وہ تھوڑا سکھا رہا ہے، ظاہری بات ہے، یا ایک چالاک بندے کو استاد کہا رہا ہے تو اس کے اندر کچھ ذہانت ہے، تو وہ لوگوں کو پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، اپنے مطابق چلاتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی مناسبت ہے معنی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کیا ہے جناب علی بادشاہ کہا جا رہا ہے ایسے بندے کو جو بیوقوف ہے تو کچھ نہ کچھ مناسبت تو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی معاشرہ جب بھی کسی لفظ کو استعمال کرتا ہے کثرت استعمال سے اور ان کا مقصد واضح نہیں ہوتا تو وہ 99% آپ یوں کہہ دیں کہ مناسبت کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، یعنی ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ وہ لفظ عالم کو استعمال کریں جاہل کے لیے، بالکل یہ لفظ استاد کو استعمال کریں بالکل جاہل کے لیے بغیر مناسبت کے، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ منقول تعینی میں جو اکثر کیا ہوتا ہے کہ پہلے معنی کیا ہوتا ہے، مجازی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر آپ یہ غور کریں، عبارت میں آ جائیں، وَيَشْتَهِرُ بَيْنَهُمْ حَتَّى يَتَغَلَّبَ الْمَعْنَى الْمَجَازِي عَلَى اللَّفْظِ، ٹھیک ہے، حتیٰ یتغلب المعنی المجازی کس کا فائل بن رہا ہے، یتغلب کا، کہ معنی مجازی غالب آ جاتا ہے، یعنی کیا مطلب، انہوں نے معنی مجازی میں استعمال کیا
تو یہاں سے میں یہ راز سمجھ آتا ہے کہ منقول تعینی جو کثرت استعمال سے ہوتا ہے اس میں پہلے سٹیپ میں کیا ہوتا ہے؟ مجاز ہوتا ہے. ہاں پہلے سٹیپ میں وہ کیا کرتے ہیں؟ معنی مجاز میں استعمال کرتے ہیں. اور اگر آپ معنی مجاز کو پڑھیں ٹھیک ہے اوپر جو ہے حقیقت و مجاز اس میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ وہ جو دوسرا معنی ہے جو معنی موضوع لہو سے ہٹ کے ہے وہ دوسرا معنی ایسا ہے کہ اس کی پہلے معنی کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے اوپر کیا کہا گیا؟ الحقیقت والمجاز میں هو اللفظ الذي تعدد معناه ولكنه موضوع لأحد المعاني فقط واستعمل في غيره کیوں؟ لعلاقۃ و مناسبۃ کیونکہ مناسبت موجود ہے. ٹھیک ہے تو لہذا منقول میں جو تعینی ہوتا ہے وہاں پہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ معنی مجازی میں استعمال کیا جاتا ہے. اور معنی مجازی میں استعمال کرنے کیا مطلب ہے؟ مناسبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے بغیر مناسبت تو نہیں کرتے. اور جب مناسبت ہوتی ہے تو وہ ظاہری بات ہے پھر کس میں جائے گا؟ منقول میں جائے گا. وہ مرتجل میں نہیں جا سکتا کیونکہ مرتجل میں کیا ہے؟ مناسبت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جو واضح تعین ہے تعینی جو ہے کیونکہ واضح تعینی میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے معنی مجازی میں استعمال کی جاتا ہے. اور معنی مجازی میں ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ مناسبت ہوتی ہے. جب ہمیشہ مناسبت ہوتی ہے تو تعین کہاں پہ جائے گا؟ منقول میں جائے گا. تعین کیا ہے؟ مرتجل میں نہیں جا سکتا کیونکہ مرتجل میں مناسبت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے مصنف یہ کہتے ہیں کہ منقول کی ہی دو قسمیں کیا ہیں؟ متصور ہیں تعین اور تعین. لیکن مرتجل میں اگر آپ تعین لے کر آئیں گے تو وہاں پہ کیا ہے؟ آپ کو بغیر مناسبت کے جانا پڑے گا. اور عام طور پہ جو معاشرے میں نقل کیا جاتا ہے معنی کو استعمال کے ذریعے سے کثرت استعمال کے ذریعے سے یعنی تعین کے ذریعے سے وہاں پہ مناسبت ہوتی ہے. وہ بغیر مناسبت کی کیا ہے؟ نقل نہیں کیا جاتا. تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ آخر مصنف نے مرتجل کی دو قسمیں تعینی اور تعینی کیوں نہیں کی. تو ہم کیا کہیں گے؟ تعینی تو ہو جائے گی لیکن تعین میں کیا ہے؟ مشکل پیدا ہو جائے گی. تعین میں کیا مشکل پیدا ہو جائے گی کہ بغیر مناسبت کے چلنا پڑے گا. اور کوئی معاشرہ جو ہے وہ بغیر مناسبت کے لفظ کو استعمال کر رہا ہو ایسا نہیں ہوتا. اگر کوئی شاذ و نادر مورد لے کر بھی آئیں وہ کیا کل عدم ہوتا ہے. الشاذ کل عدم. ٹھیک ہے نہ ہونے کے برابر ہے. اس کا جواب یہ ممکن ہے کہ جب ہم منطق پڑھ رہے ہیں نحو صرف تو نہیں پڑھ رہے فقہ تو نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے تو منطق میں جو عقلی قاعدے طے ہوں گے اس سے نہیں دیکھا جائے گا کہ مورد ہے یا مورد نہیں ہے. نہ بھی ہو فقط تصور کی بات منطق کرتا ہے نا. جس تصور کی بات کرتا ہے تو آپ کی فکر تو کر سکتی ہے. بہرحال احسن تو پھر مرتجل میں واضح ہوتا ہے. وہاں پہ کاغذ صاحب نے بتایا نا کہ مرتجل میں واضح ہوتا ہے لیکن وہاں پہ صرف ایک قسم آئے گی کیونکہ وہ بدون مناسبت چلتی ہے. اور تعین میں جو ہے یعنی آپ ہم یوں کہیں کہ وضع ہے لیکن وضع کے دو طریقے ہیں نا. پہلا طریقہ وضع کا کیا ہے کہ کوئی وضع کرے اسے. ہاں لفظ مستعمل کی دو قسم نہیں نا. ہاں وضع اور وضع بھی اور بغیر وضع کے. ہاں بغیر وضع کے وضع ہو جائے. بغیر وضع کے وضع بھی ہو سکتا ہے بغیر وضع کے وضع نہ ہو فقط مجاز ہی رہے. ٹھیک ہے یہ بھی ممکن ہے. یعنی معنی مجازی میں کیا ہوتا ہے؟ وضع نہیں ہوتا. یہی ہے وضع نہیں ہوتا لیکن استعمال ہوتا ہے فقط. اور اگر یہ زیادہ استعمال ہو جائے تو پھر وضع بھی ہو جاتا ہے. پھر حقیقت کے معنی میں ہاں پھر ہاں یعنی معنی مجازی میں زیادہ استعمال ہو جائے. زیادہ کتنا زیادہ استعمال ہو 2 سال 3 سال 4 سال کہتے نہیں اتنا زیادہ استعمال ہو کہ پھر کرینے کی ضرورت نہ پڑے. تو وہ جنابی اس لفظ کو بولیں بغیر کسی کرینے کے تو فوراً ہی ذہن کس کی طرف جائے؟ اسی معنی مجازی کی طرف جائے. حقیقی طرف ذہن ہی نہ جائے. یعنی ارتباط کیا ہے؟ ارتباط جدید پیدا ہو جائے. تو بہرحال یعنی عقلی اعتبار سے دیکھیں تو مرتجل کی قسم ممکن ہے. مرتجل میں واضح ہوتا ہے کیونکہ واضح 2 طرح کی ہے تو یہاں پہ 2 طرح کی چیزیں آ جائیں گی. اچھا مرتجل میں ممکن ہے. اچھا یہی سوال کس میں مشترک میں لے کر آ جائیں کہ مشترک میں بھی کیا ہے؟ کیا واضح 2 طرح کی متصور ہے یا متصور نہیں ہے؟ واضح تعینی اور تعینی. ٹھیک ہے آپ کیا کہیں گے؟ مشترک میں تو جو ہے نا ایک ہی لفظ مختلف چیزوں کے لیے مختلف چیزوں کے لیے واضح کیا گیا. تو وہ جو مختلف چیزوں کے لیے واضح کیا گیا ہم وہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعین. ہاں تعین وہاں پہ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا یہ سوال ہے. تعین کیا مطلب؟ یعنی کثرت استعمال کے بعد واضح ہو جائے. اب اصل میں جو تعین ہے نا
یہ ایسا ہے کہ کثرت استعمال کی وجہ سے ہوا ہے، یہ قصدن نہیں کسی نے جو ہے اس کو وضع کیا، اس لیے اس میں نہیں آئے گا مشترک میں ہم مشترک وز تو ہو گیا نا، اینڈ پہ جا کے تو ہو گیا نا وز. ہاں اگر اینڈ پہ جا کے اس طرح ہوگا تو پھر تو ممکن ہے. اینڈ پہ جا کے وز ہوا ہے تبھی تو منقول میں رکھا نا، منقول میں بھی وز ہوتا ہے، مرتجل میں وز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وز تو ہوتا ہے، اگر وز نہ ہوگا تو پھر حقیقت مجاز میں جائے گا نا. ٹھیک ہے. ہاں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ تعین میں وز ہوتا ہے، کیونکہ ہم اصول مظفر میں پڑھیں گے وہاں پہ ہیڈنگ کیا دی ہے کہ وز کی دو قسمیں ہیں، ایک وز تعینی اور وز تعینی. تو تعین کس کی قسم ہے؟ وز کی قسم ہے، لیکن وز کا طریقہ یہاں پہ کیا ہے؟ کثرت استعمال ہے. تو مشترک میں کیا یہ دو چیزیں آ سکتی ہیں؟ نہیں آ سکتی. تو یہ مشترک میں تعین نہیں آ سکتا، نہیں مناسبت ضروری نہیں. ہاں اس لیے بھی نہیں آ سکتا، ایک ان کا یہ جواب. ہاں مشترک میں ایک اگر بھی نہیں آ سکتا کیونکہ مشترک لفظ ایک ہوتا ہے، معنی کثیر ہوتے ہیں، اور جو تعین کیا جائے وہ ایک لفظ ایک ہی معنی کے لیے بس کیا جائے گا. وہ ہو سکتا ہے نا. لغت ایک ہم لے لیں، 3-4 گروپ لے لیں، ایک بندے نے اسی لفظ کو ایک معنی کے لیے بات کیا، دوسرے نے اس کو دوسرے معنی کے لیے بات کیا، ایک اور گروہ آیا اس نے کیا ہم واضح نہیں کرتے ہیں، فقط استعمال کرتے ہیں. استعمال کرنے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ واضح ہو جائے گا. ایک لفظ کے 3-4 معنی بن گئے، کچھ تعین سے بنے کچھ تعین سے بن گئے. ٹھیک ہے، اگر اس طرح مختلف گروہ استعمال کریں تو پھر ہو سکتا ہے. ایک آپ نے جواب دیا، اگر نے کہا کہ واضح تعین کی جو بیک ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ مناسبت ہوتی ہے، جبکہ مشترک میں بغیر مناسبت کے کیا ہیں الفاظ موجود ہوتے ہیں. لفظ عین کو کیا ہے؟ آنکھ کی لباس کیا، ادھر کیا ہے؟ تلوار کی لباس کر دیا، چشمے کی لباس کر دیا، کوئی مناسبت اس میں نہیں ہے. ایک یہ جواب ہے، اور اس سے بڑھ کے جو جواب ہے اصل کہ مشترک میں کیا کہا تھا کہ وضع ایک ہی ٹائم پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مشترک میں نکالیں کہ وضع ایک ٹائم پہ ہوتی ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. المشترک وهو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كلا على حدة. اس کے بعد دیکھیں یہ والا جملہ اہم ہے، ولكن من دون ان يسبق وضعه لبعضها على وضعه للآخر على بعض لبعضها لبعض المعاني. کہ لفظ کی وضع کرنا بعض معنی کے لیے من دون ان يسبق وہ پہلے نہیں ہوتی، على وضع لفظ للآخر دوسرے معنی کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی ٹائم پہ سب معنی کے لیے وضع کر دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک وضع پہلے ہو رہی ہے دوسری بعد میں ہو رہی ہے. اور تعین میں کیا ہوتا ہے؟ تعین میں تو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں تعین میں کثرت استعمال ہوگی، کثرت استعمال کی کچھ تو ٹائم چاہیے. ٹھیک ہے، اتنا ٹائم تو چاہیے کہ لوگوں کے ذہنوں میں کیا بیٹھے، لفظ اور جدید معنی کے درمیان کیا پیدا ہو جائے؟ ارتباط پیدا ہو جائے. اور جو لوگوں کے درمیان جدید معنی میں ارتباط پیدا ہونے کے لیے ایسا تو نہیں ہے کوئی انجیکشن لگائیں پیدا ہو جائے، وہ عام طور پہ عادی طور پہ کیا ہوگا؟ زیادہ استعمال ہوگا نا، اور زیادہ استعمال محتاج ہے وقت کا. جب وقت آ جائے گا تو فاصلہ آ جائے گا، پھر ہم کیا کہیں گے کہ یہ بعد میں استعمال ہوا ہے. یعنی ہاں پھر مشترک میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ مشترک میں فاصلہ نہیں ہوتا. ایک ہی ٹائم پہ لفظ عین کو اہل لغت تمام معنی کی لباس کر دیتے ہیں. جب تمام معنی کی لباس کر دیتے ہیں فاصلہ نہیں آتا تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے، مثلا 4 بندے ہم لے لیں، ایک پہلے والے نے اس کو دوسرے معنی کی لباس کیا، دوسرے نے اسے الگ معنی کی لباس کیا، تیسرے نے الگ معنی کی لباس کیا، چوتھے نے کہا نہیں میں وضع نہیں کرتا، میں فقط اس کو استعمال کرتا ہوں اپنی قوم میں، ہم لوگ اس کو زیادہ استعمال کریں گے اور یہ واضح ہو جائے گا. اس نے 1 دن استعمال کیا، 2 دن استعمال کیا، 3 دن استعمال کیا، پھر آخر وہ جا کے کیا واضح ہو گیا. تو 3 دن کا فاصلہ آ جائے گا کہ وہ 3 دن پہلے تینوں نے واضح کیا تھا ایک ہی ٹائم پہ سب کے لیے، اور یہ کیا 3 دن کے فاصلے کے بعد آ رہا ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ واضح جو تعین ہے اس میں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ٹائمنگ چاہیے ہوتی ہے، وقت چاہیے ہوتا ہے. اور جب اس میں ٹائم اور وقت چاہیے ہوگا تو پھر واضح کیا ہو جائے گی؟ آگے پیچھے ہو جائے گی. یعنی تعین پھر کس میں چلا جائے گا؟ بعد میں چلا جائے گا. جب بعد میں چلا جائے گا تو یہ مشترک سے کیا نکل جائے گا، کیونکہ مشترک میں پہلے اور بعد کی بات نہیں ہے، ایک ہی ٹائم پہ کیا ہوتی ہے؟ تمام معنی کے لیے واضح ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مختص میں کیا ہے؟ تعین ہے یا تعین ہے؟ یہاں پہ بھی یہ سوال دونوں دوہرائیں. ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے واضح کر دیا گیا، مختص کر دیا گیا. تعینی آئے گا، تعینی، کیونکہ اس کو تعینی میں وضع کیا جاتا ہے نا باقاعدہ. اس میں تعین تصور کر سکتے ہیں. مناسبت والی بات سے کس سے؟ مختص میں نہیں نہ ہو سکتے، کیونکہ مختص میں یہ ہے کہ ایک ہی چیز کے لیے بس کیا جاتا ہے نا. اب جب وہ تعین اس میں آئے گا نا تو تعین میں یہ ہوتا ہے کہ کثرت استعمال کی وجہ سے دوسرا معنی بنتا ہے، مجازی معنی بنتا ہے. اب جب مجازی آئے گا تو ممکن ہے کوئی ساتھ جو ہے نا اس کا حقیقی معنی بھی آئے. یعنی ہم یوں کہیں گے کہ تعین میں کیا ہوتا ہے؟ دوسرے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور مختص میں ہم نے کہا کہ دوسرا معنی ہوتا ہی نہیں ہے.
مختص کی کیا تعریف ہے کہ کوئی مجازی معنی اس کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لفظ اللہ کو کوئی مجازی معنی میں استعمال ہی نہیں کر سکتا، ہے ہی نہیں۔ مختص کی ایک ہی مثال ہم نے دی، بس لفظ اللہ بس، ٹھیک ہے، ہاں اس میں تعین آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور تعین اس طریقے سے متصور ہے کہ ایک بندہ لفظ کو لے کے جس کا پہلے سے کوئی معنی وجود نہ رکھتا ہو، پھر اس کو کیا ہے وہ ایک معنی میں استعمال کرنے لگ جائے، پھر اتنا استعمال کرے کہ وہ ارتباط بن جائے۔ وہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ جب بھی وہ نئے معنی میں استعمال کرے گا، کیونکہ اس کے پہلے سے کوئی معنی موجود نہیں ہے، تو جیسے ہی نئے معنی میں استعمال کرے گا تو وہ واضح ہو جائے گی، وہ تعین بن جائے گی، وہ تعین بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ تعین میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ واضح کا قصد نہ کرے، اور واضح کا وہ کب نہیں قصد کرے گا؟ جب پہلے سے اس کا کوئی معنی ہو۔ جب کسی چیز کا کوئی ایک نیا لفظ ایجاد کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی والا ایک نیا لفظ ایجاد کر رہے ہیں اور اس نے وہ نیا لفظ استعمال کیا جو چیز اس نے ایجاد کی اس کے لیے، اور اب وہ کہے کہ نہیں میں فقط استعمال کروں، میرا واضح مقصد نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ کب کہہ سکتا ہے کہ میرا واضح مقصد نہیں ہے؟ کہ جب اس کے پہلے سے کوئی معنی ہو، جب لفظ جدید چیز جدید لے کر آیا اس کے لیے استعمال کیا تو یہ واضح ہو جائے گا۔ وہ کہتا رہے کہ واضح نہیں ہے تو فوراً کیا بن جائے گا؟ ذہن میں علاقہ بن جائے گا کہ اس لفظ اور معنی زمان کیا ہے؟ علاقہ ہے، جو فوراً علاقہ بنتا ہے، کثرت استعمال اس میں نہیں چاہیے ہوتا، فوراً علاقہ، یعنی تعین میں کیا ہوتا ہے؟ کثرت استعمال کے بعد کیا بنتا ہے؟ لفظ اور معنی کے درمیان ارتباط پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جو جدید ٹیکنالوجی کی چیز بناتا ہے پھر اس کا ایک نیا لفظ رکھ دیتا ہے، اس میں کثرت استعمال ضرورت ہی نہیں ہوتی، فوراً کیا تعلق بن جاتا ہے۔ چلیں بہرحال یعنی مختص اور حقیقت اور مجاز، حقیقت اور مجاز میں ظاہری بات ہے مجاز مجازی رہتا ہے، واضح ہوتے نہیں ہے اس میں، تو یہ تعین کس کی قسم ہے؟ واضح کی قسم ہے۔ لہذا حقیقت و مجاز اور مختص ان دونوں میں کیا تعین اور تعین نہیں آ سکتا، جبکہ مشترک میں بھی نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، مشترک میں کیا نہیں آ سکتا؟ وہاں پہ ٹائمنگ کا فاصلہ آ جائے گا، اس میں ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن مرتجل میں کیا ہے یہ آ سکتا ہے، لیکن بہت ہی اس کے نادر موارد بنیں گے تعین کے لیے، انشاءاللہ واضح یہ بات۔ اچھا تمرینات میں آ جائے، حاضر الالفاظ المستعملہ فی حاضر الابواب، یہ الفاظ المستعملت جو استعمال کیے گئے ہیں فی حاضر الباب، اس باب میں، باب کیا مطلب؟ ان مباحث الفاظ میں ابھی جو ہم نے الفاظ استعمال کیے ہیں، کون سے الفاظ؟ وہی لفظ و مختص، خود مختص کا لفظ لے لیں، مشترک کا لفظ لے لیں، منقول کا لفظ لے لیں، مرتجل کا لفظ لے لیں، حقیقت کا لفظ لے لیں، مجاز کا لفظ لے لیں، یہ جتنے الفاظ الی آخر تک الفاظ آپ لے لیں جو اس باب میں استعمال کیے گئے ہیں، من ای اقسام لفظ الواحد، یہ لفظ واحد کی کون سی قسم میں سے ہیں؟ یعنی لفظ مختص لفظ واحد کی کون سی قسم ہے؟ ٹھیک ہے، لفظ واحد کی 5 قسمیں کی نا، کہ کوئی بھی دنیا کا لفظ اٹھائیں، ٹھیک ہے، یعنی سوال میں واضح کروں کہ دنیا کا کوئی بھی ایک لفظ اٹھائیں وہ 5 قسموں سے خالی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے لفظ زید اٹھایا، لفظ صلاۃ اٹھایا، لفظ طہارت اٹھایا، سوال کرنے والا کیا کہتا ہے کہ میں لفظ زید صلاۃ کو نہیں اٹھاتا، میں خود لفظ مختص کو اٹھا لیتا ہوں، لفظ مختص کو اٹھا کے پوچھتا ہوں کہ یہ لفظ واحد کی کون سی قسم ہے، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں کوئی اور لفظ کو نہیں اٹھاتا، یہ لفظ منقول کو اٹھا لیتا ہوں، لفظ مشترک کو اٹھا لیتا ہوں، یہ جو آپ نے الفاظ استعمال کیے ہیں میں آپ کے لفظوں کے بارے میں سوال کر لیتا ہوں کہ یہ بتائیں کون سی قسم ہے، ٹھیک ہے، لفظ مختص لفظ واحد کی کون سی قسم ہے، ٹھیک ہے، وہ کہیں گے مختص ہے، وہ کہیں گے مختص تو ایک قسم کا نام ہے نا، مختص ایک قسم کا نام ہے، میں لفظ کا پوچھ رہا ہوں کہ یہ لفظ مختص کو اگر لفظ کے طور پہ دیکھیں تو یہ کس قسم میں جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی لفظ واحد، یہ تو نہیں کہنا مختص کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی لفظ واحد اٹھا لیں تو وہ ان 5 قسموں سے خالی نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ لفظ مختص لفظ مشترک لفظ منقول ان سب کو میں کیا دیکھتا ہوں؟ لفظ کی نظر سے دیکھتا ہوں، یہ پھر کون سی قسم بنے گا؟ اے انہا مختصر، یعنی یہ جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں، کوئی بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ یہ لفظ بطور لفظ اگر میں آپ سے سوال کروں تو کیا یہ مختص کی قسم میں جائیں گے، یا یہ مشترکہ کہہ لیں گے، یا یہ کیا اور غیر ذالک منقول و مرتجل یا حقیقت و مجاز کیا کہہ لیں گے، ٹھیک ہے، ہاں یہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ سوال واضح؟ ہاں ٹھیک ہے، اب اسی کیٹیگری کے اوپر آپ استعمال کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ مختص کی ہم نے کیا تعریف کی تھی؟ ایک ایسا لفظ جس کا ایک ہی معنی ہو۔ اچھا اب ہم لفظ مختص کو دیکھتے ہیں کہ لفظ مختص کا کیا ایک معنی ہے یا 2 معنی ہے، کتنے معنی ہیں؟ ایک ہی معنی ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کے لیے مختص کی گیا۔ ہاں یہ ایک معنی کہاں پہ ہے؟ منطق میں ہے۔ اچھا ڈکشنری تھا آپ کھولیں وہاں پہ اور معنی آپ کو ملے گا۔ مختص کا کیا مطلب؟ کوئی چیز کسی کے لیے خاص ہو جائے، چاہے وہ موبائل ہے، کوئی کپڑا ہے، کوئی کھانا ہے، کوئی روٹی ہے۔ نہیں، کپڑا کھانا روٹی ہاں تو چیزیں ہیں، معنی تو ایک ہے نا۔ معنی کہاں؟ منطق والے کہہ رہے ہیں نا معنی، جی
جب آپ بزنس مین سے بات کریں گے وہ تو کیا کہے گا کہ یہ پیسے مختص ہیں فلاں بندے کے لیے، فلاں کمپنی کے لیے. اچھا رواتب دفتر میں جائیں گے کہیں گے یہ پیسے آپ کے لیے مختص ہیں. ٹھیک ہے، بندے کو کہیں گے کہ یہ بندہ مختص ہو گیا. ٹھیک ہے، بندے اپنے مختص کریں گے اپنے میں سے. یہ لغوی اعتبار سے تو بہت سارے معنی ہیں نا، لغوی اعتبار سے بہت سارے معنی ہیں. منطق میں اس کے چلیں ایک معنی ہے، لغوی اعتبار سے بہت سارے معنی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ سے مختص نہیں ہے پھر. ٹھیک ہے، لفظ سے مختص نہیں ہے، مشترک میں آ جائے گا. مشترک. ہاں معنی اس کی زیادہ ہیں کس میں جائے گا؟ مشترک میں آ جائے گا. مشترک میں آ جائے گا. لیکن کیونکہ منطق والے جب اس سے استعمال کر رہے ہیں تو وہ پھر کس میں جائے گا؟ نہیں، منطق والے نے کیا کیا؟ لفظ سے مختص کی اپنی ڈیفینیشن بتائی نا، الگ قسم کی. انہوں نے اس کا الگ معنی بیان کر دیا اپنی طرف سے. تو مشترک تو کیا ہوتا ہے؟ منطق تو اب بعد میں وجود میں آئی نا. تو حضرت عیسیٰ کے زمانے سے پہلے ارسطو ہوتا تھا، اس نے ایجاد کی. اس سے پہلے تو نہیں تھی دنیا میں. ٹھیک ہے، تو منطق کسی زبان کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اسی زبان میں چلے جائیں، یونانی عبرانی زبان وہاں پہ تھی. ان سے لفظ مختص کے لیے وہ جو لفظ بولتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ مختص آپ کا کس قسم میں جائے گا. ابھی تک منطق کیا ہے وجود میں نہیں رکھتی. وہ موجود نہیں رکھتی تو وہ کس میں جائے گا؟ وہ اہل لغت جس میں استعمال کرتے تھے. منطق بعد میں اور بعد میں انہوں نے وضع کیا اسے نئے معنی کے لیے. اس کا مطلب ہے ٹائم کا فاصلہ تو آ گیا. یہ نقل ہوا. ہاں سمجھو، یہ پھر مشترک میں نہیں جائے گا. مشترک میں تب جاتا ہے کہ جب منطق اور زبانیں جو ہے نا ایک ہی ٹائم پہ ہوتی. نہیں، انسان کے وجود کے ساتھ زبانیں آ گئی، زبانوں کے وجود کے ساتھ منطق نہیں ہے، منطق بعد میں آئی. لیکن زبانوں کے وجود کے ساتھ لفظ اور معنی تو آگے ہے. جب لفظ اور معنی سارے آگے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لفظ سے مختص کا منطق والا معنی ابھی تک نہیں آیا. جب منطق ہی نہیں آئی تو اس کا معنی کیا آئے گا؟ جو منطق کی ڈیفینیشن اور تعریف ہے یہ کب آئی ہے؟ منطق کے بعد آئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر مشترک نہیں رہا. مشترک کب بنتا کہ جب زبان کے ساتھ اس کا یہ والا معنی بھی آتا تو لفظ ایک اور معنی متعدد ہو. یہ والا لفظ ایک اور معنی بھی کیا ہے؟ ایک اور معذرت یہ والا معنی آتا، لیکن یہ والا معنی پہلے نہیں تھا. یہ کس میں جائے گا پھر؟ مشترک میں نہیں جائے گا، منقول میں جائے گا. یعنی منقول کیا مطلب کہ اہل منطق نے اس لفظ کو نقل کیا کہاں سے؟ لغت سے نقل کر کے اپنی خاص اصطلاح بنا ڈالی. اچھا، منقول کے پیچھے کیا ہیں؟ کس میں بیان ہوئی تھی؟ ایک اندر بیان ہوئی تھی منقول، یعنی منقول عرفی، منقول عرفی تھا اور عرف خاص. منقول شرعی، منقول مناطقہ، منقول نحات، منقول فلاسفہ، یہ قسمیں تھیں. یہ ان قسموں سے کس قسم میں جائے گا؟ ٹھیک ہے، یعنی منقول کو کہ دیکھا جاتا ہے ناقل کے اعتبار سے کہ اسے کس نے بھی چینج کیا. تو کس نے چینج کیا؟ اہل مناطقہ نے چینج کیا. تو آپ کیا کہیں گے؟ منقول منطقی ہے. ٹھیک ہے، خوب. اچھا، پھر منقول کی یہاں پہ دو قسمیں بیان کی تھی، تعیینی اور تعین. یہ پھر کس میں جائے گا؟ تعیین میں جائے گا. تعیین میں؟ ہاں، کیونکہ اہل منطقہ کے گروہ نے اسے بنایا ہے نا، اور بنایا بھی وضع کے لیے ہے، استعمال کرنے کے لیے تو نہیں بنایا، کثرت استعمال کے لیے مجازن تو نہیں بنایا. تو ہم یہ کہتے ہیں آپ کے سامنے یہ رکھتے ہیں عبارت کہ لفظ مختص جو ہے یہ مختص نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر بات سمجھ آ جائے گی. پہلے کہیں گے عجیب بات کر رہے ہیں، مختص نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتے؟ آپ کہیں گے لفظ مختص منقول ہے، مختص نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، مختص کیا ہو گیا جی؟ منقول ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اگلا انہوں نے کون سا لفظ پوچھا؟ مشترک. لفظ مشترک کیا ہے جی؟ لفظ مشترک یا مختص ہے یا مشترک ہے یا مرتجل، کیا چیز ہے؟ مشترک جو یہ جو ہے یعنی اس میں پایا جاتا ہے اشتراک کے معنی کے حوالے سے دیکھا جائے. ہاں، لغت میں اس کا الگ معنی ہے. جی، جب پھر یہ معنی جب اس کا ویسے اس کا معنی اشتراک ہے، معنی اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں، ویسے لغت میں اس کا معنی الگ ہے، اس کے معنی متعدد ہو گئے. معنی متعدد ہو گئے، مختص میں تو نہیں رہا، مختص سے نکال دیا. پھر مشترک میں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، مشترک میں نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ کیونکہ یہ کس نے اس کا نیا معنی بنایا ہے؟ منطق والوں نے بنایا نا. تو منطق تو بعد میں آئیے. ٹھیک ہے، لہٰذا ایک ٹائم نہیں رہا تو یہ مشترک میں نہیں جائے گا. جو پہلے استعمال ہوتا ہے ابھی پھر منقول میں جائے گا. ابھی یہ اسی بالکل سیم کہانی اس کی ہوگی کہ مشترک کس میں جائے گا؟ منقول میں جائے گا. اور منقول کون سا؟ منقول منطقی. اور منقول کون سا؟ منقول تعیینی. ٹھیک ہے. ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ جو مشترک ہے اس کو کثرت استعمال کی وجہ سے اس کا یہ معنی ذہن میں آپ اسے صرف اشتراک کے لیے رکھتے ہیں. کون سا اشتراک؟ منطق والا. منطق والا نہیں، منطق کا جو معنی ہے یہ کثرت استعمال کی وجہ سے تو نہیں ہے نا.
اگر کثرت استعمال ہوتا تو اہل عرب کے زمانے سب جب بھی آپ مشترک کہتے وہ یہ منطق والی معنی سمجھتے ہیں نا، اسے آپ مشترک سمجھتے ہیں، وہ تو کچھ اور بات سمجھتے ہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ شریک ہے یا پیسوں میں شریک ہے، کس میں شریک ہے. ٹھیک ہے، تو بس کیا جواب اس کا ہوگا کہ لفظ مشترک نہیں ہے. لفظ مشترک کیا ہے؟ منقول ہے. اچھا، اسی طریقے سے لفظ منقول، خود منقول کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا کہیں گے؟ یعنی یہ جتنی قسمیں سبھی منقول میں سبھی منقول میں جائیں گے، اسی کہانی کے تحت. ٹھیک ہے، لفظ منقول بھی کیا ہے؟ منقول ہے، مرتجل منقول. یعنی آپ یہ کہیں کہ ان ساری قسموں میں سے ساری کیا ہیں؟ ساری کی ساری منقول ہیں. ٹھیک ہے، واضح انشاء. اذکر ثلاثۃ امثلۃ لکل من اقسام لفظ الواحد الخمسہ. لفظ واحد کی جو 5 اقسام تھیں، ان 5 اقسام میں سے ہر قسم کے لیے 3 مثالیں ذکر کریں. لفظ مختص کی اب 3 مثالیں کیسے ملیں گی جی؟ ایک تو لفظ اللہ ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ جو جدید ٹیکنالوجی کے لیے جو لفظ بنائے جاتے ہیں چیزوں کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، موبائل فرض کریں لے لیں، فریج لے لیں، پنکھا لے لیں، یہ مثالیں اس کی بنتی ہیں جن کا کوئی مجازی معنی بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا، مشترک کی 3 مثالیں لیں. خود انہوں نے جو مثالیں دی تھیں اردو میں کوئی مثالیں لیں لفظ مشترک کی. جون ہے، یہ تو عربی والی ہوگی، اردو میں ہے ایک لفظ کے بہت زیادہ معنی ہو. اردو میں بھی ہے. چشم تو فارسی کا لفظ ہے، ایسے اردو میں استعمال ہوتا ہے. چشم سے کیا؟ چشم سے ایک چشمہ جو پانی والا تھا وہ استعمال ہے کہ آنکھ استعمال کی جاتی ہے. چلو اردو میں استعمال ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، کھینچ کے لیں تھوڑا. ٹھیک ہے، اور کی سمپل بہرحال ابھی ذہن میں نہیں آ رہی، تو خطیب حضرات استعمال کرتے ہیں ایک لفظ بہت زیادہ. ٹھیک ہے، اس کا ایک یہ بھی ہوتا ہے نا، سجدہ جو لفظ ہے اس کے بھی کئی معنی ہیں. مطلب سجدے کا معنی رسپیکٹ کرنا، سجدے کا معنی تابعداری کرنا، سجدے کا معنی جھکنا، سجدے کا معنی یا وہ کیا کہتے ہیں بیعت کرنا. چلے یہ بھی زبردستی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، عام جو استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. رب جو ہوتا ہے، رب یہ تو عربی والا لفظ آ گیا نا، رب اور خالق. ٹھیک ہے، بہرحال لے لیں، فرض کریں نکل جاؤ، نکالنا. نہیں، وہی جیسے آپ نے استاد کا لفظ استعمال کیا، استاد کہاں لے لیں؟ وہ مشترک میں تو نہیں ہے، وہ منقول میں جائے گا. ٹھیک ہے، ایک ہی ٹائم پہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے استعمال. یہ اب دیکھیں، یہ ساری مشترک کو دیکھنے کے لیے ہمیں لغت دیکھنی پڑے گی، کیونکہ جو استاد کا لفظ ہے وہی کے ٹائم میں استعمال ہوتا ہے. نہیں، استاد کا پہلے معنی کیا تھا لغت اردو میں؟ مدرس. چلاک بننے کے لیے تو نہیں واضح ہوا نا، یہ تو لوگوں نے اس کے ساتھ بگاڑ کیا ہے نا. ٹھیک ہے، یعنی مشترک میں کیا ہم نے کہا ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ اہل لغت جو ہیں وہ اسے واضح کرتے ہیں تمام معنی کے لیے. تو ایک ہی ٹائم پہ کب واضح کریں گے؟ جب ڈکشنری کھولیں گے پھر پتہ چلے گا. لہٰذا مشترک کو کیا ہے، یہ ڈھونڈ لیں آپ کون سا لفظ ایسا ہے کہ جیسے لغت ہے. آپ استاد کی مثال لے کر آئیں گے، بادشاہ کی جو بھی آپ مثالیں لے کر آئیں گے، نکال لو جناب علی، چھیڑنا، ٹھیک ہے، یہ جتنے الفاظ لیں گے یہ سارے معاشرے کے کچھ لوگوں نے کیا ہے نئے معنی میں استعمال خود کیے ہیں. لغت میں ایسے وضع نہیں تھے. یعنی کیا لغت اردو میں ایسے لفظ وضع ہوئے ہیں کہ جو بالکل ایک ہی معنی کے لیے بہت سارے معنی کے لیے وضع ہوں؟ ٹھیک ہے، یہ پھر دیکھنا پڑے گا. اچھا، منقول کے 3 مثالیں لے کر. اس میں ہم کردار استعمال نہیں کرتے. کردار کا لفظ کردار یعنی اچھے اور برے دونوں کے لیے وضع ہوئے. ہاں، اگر اس یہاں میں اشتراک آ سکتا ہے. اس میں اشتراک آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کردار جو ہے نا آپ کہیں کہ فقط اچھے کے لیے استعمال نہیں ہوا، برے کے لیے بھی استعمال ہو. برے کے لیے یا متوسط کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو اچھا، لفظ جو پروپیگنڈا ہے وہ اچھے کے لیے بھی ہے، انگلش کا لفظ ہے، اچھے کے لیے بھی ہے اور برے کے لیے بھی ہے. یعنی پروپیگنڈے کے 2 قسم، زیادہ برے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پھر زیادہ جو برے کے لیے استعمال ہوتا ہے منقول میں جائے گا. یعنی جب بھی آپ پروپیگنڈا کہیں گے تو لوگ برے معنی اس کے سمجھیں گے. اچھا، منقول کی ایک مثال مل گئی پروپیگنڈا والی، دوسری 2 کی مثالیں دیں. 3 پوری کرنے. ہاں، آسان تم بادشاہ ہو گیا، استاد ہو گیا، یہ جو مثالیں ہم نے دی تھی یہ منقول. المنطق خود ہو گیا لفظ المنطق ہو گیا. ٹھیک ہے،
المنطقی منقول ہو گیا. یہ ابھی جو 5 ہم نے لفظ پڑھے ہیں یہ سارے منقول میں جائیں گے. اجتہاد، لفظ تقلید، لفظ صلاۃ، منقول کی بہت زیادہ مثالیں ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے. مرتجل کی مثالیں 3 دن. مرتجل میں کسی 3 بندوں کے نام لے لیں جن کا نام جو ہے نا ان کے کردار کے خلاف ہوں. ٹھیک ہے. اکثر ایسی ہیں، ہم سب ایسی ہیں، ذات ہمیں اچھا بنا سب کو. حقیقت اور مجاز لے لیں. ٹھیک ہے. یعنی مجاز اردو کا کوئی ایسا لفظ لے کر آئیں کہ جس کے ایک حقیقی معنی ہو اور ایک مجازی معنی ہو. یعنی مجازی معنی میں استعمال کرنے کے لیے قرینہ کے بھی کیا ہمیں ضرورت پڑتی ہو، بغیر قرینہ کے استعمال نہ ہو. تو یہ استاد وغیرہ کہیں گے لیکن یہ بغیر قرینہ کے کیا ہے سمجھے جاتے ہیں. ہم اسی کے اندر 2 فرق کر سکتے ہیں. اگر معاشرے میں استاد بولا جائے اور سیدھا چلاک معنی سمجھا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے چلاک بندہ کوئی، پھر آپ کیا کہیں گے جناب علی یہ کس میں جائے گا؟ منقول میں چلا جائے گا. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں استاد بولیں اور چلاک بندہ سمجھنے کے لیے قرینہ کی ضرورت پڑے پھر یہ کس میں جائے گا؟ مجاز میں جائے گا. ٹھیک ہے. لفظ شعر اسی طرح کہ اردو میں کیا شعر بہادر کے لیے ہوگا. علیکم السلام. شعر بہادر کے لیے ہو جائے گا. اچھا. لفظ گدھا جو ہے، گدھا جب بولیں گے اس میں کیا ایک قرینہ چاہیے کہ وہ کیا مراد دے رہے. گدھے سے اگر بیوقوف کہہ رہا ہے تو ظاہری بات ہے تھوڑا کسی کی سرزنش کر رہا ہو یا اونچا بول رہا ہو پھر آپ سمجھیں گے. الو کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے اس میں ہیں کہ مجاز میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. خوب. کیف تمیز بین المشترک والمنقول. مشترک اور منقول میں آپ فرق کیسے کریں گے؟ آپ وہی فرق بنیادی فرق ہے. اگر آپ اہل لغت کے اعتبار سے دیکھیں ایک ہی ٹائم پر انہیں وضع کیا ہو تو پھر مشترک میں جائے گا. لیکن اگر آپ کہیں کہ پرانی لغت میں تو ایک معنی کے لیے تھا لیکن اب بھی جب حالات گزرے اور نئے معنی کے لیے استعمال ہونے لگ رہا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ منقول ہو جائے گا. لہٰذا مشترک کو تلاش کرنا تھوڑا مشکل ہوگا کیونکہ اس میں لغت دیکھنی پڑے گی، ایک ٹائم کو دیکھنا پڑے گا، جبکہ منقول میں ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. هل تعرف لماذا يحتاج المشترك الى قرینہ وهل يحتاج المنقول الى القرینہ. مشترک کیوں قرینہ کا محتاج ہے؟ مشترک کیونکہ بہت سارے معنی ہیں لہٰذا ایک معنی کو معین کرنے کے لیے قرینہ کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ لفظ کس معنی کے لیے آپ بول رہے ہیں. اور منقول میں قرینہ کی کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ منقول کا بھی دوسرا معنی ہوتا ہے اور دوسرے معنی میں اگر وضع ہو جائے وہ یعنی پہلے معنی کو چھوڑ دے، ہجر ہو جائے تو پھر خود یہ جو ہجر ہے یہ کیا ہو جاتا ہے؟ منقول کے اوپر قرینہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. قرینے کے لیے نہیں ہے کہ آپ کوئی نیا لفظ لگائیں. خود لوگ اس کو جدید معنی میں استعمال کر رہے ہیں. لفظ صلاۃ کو، لفظ تقلید کو، اجتہاد کو حوزے میں استعمال کیا جا رہا ہے جدید معنی میں. تو خود جدید معنی میں استعمال کرنے ہی کیا بن جائے گا؟ قرینہ بن جائے گا کیونکہ یہ پرانے معنی کو چھوڑ چکے ہیں. اگر انہوں نے پرانے معنی کو نہیں چھوڑا تو پھر منقول کے لیے کیا ہے؟ قرینہ کی ضرورت پڑے گی. یعنی ہم یوں کہتے ہیں کہ منقول کی 2 قسمیں بیان کی، منقول تعینی اور تعظیمی. علیکم السلام. منقول جو تعینی ہے وہاں پہ قرینہ کیا ہوگا؟ پہلے معنی کو چھوڑ دینا.